السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ ود مالک۔ آج پوری دنیا اینٹی کرپشن ڈے منا رہی ہے، یعنی کرپشن کے خلاف دن۔ پاکستان میں تو بات کرنا مسخہ خیز ہے۔ جس ملک میں پٹواری چھوڑیں، ڈپٹی کمشنر چھوڑیں، جس ملک کے پرائم منسٹرز پہ اربوں روپے کے ٹیکے لگانے کے الزام ہو اور آدھوں پہ ثابت بھی ہو رہا ہو، جہاں کے منسٹرز، جرنیل اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے چوروں کو پکڑنا ہے وہ خود ایل پی جی کے کوٹاز لو کے بیٹھے ہوں، وہاں پہ کرپشن کا کیا ہوگا؟ کیا اس ملک کا مستقبل اور کرپشن کا مستقبل آپس میں جڑا ہوا ہے؟ کیا اس ملک میں کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جس سے بھی بات کریں وہ کہتا ہے اس ملک میں کرپشن کا کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں، یہاں پہ حرام پاکستان میں حلال بن چکا ہوا ہے۔ کیا ہے، کیا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آر وی ڈوم، اور کیا چیزیں ہیں، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ پاکستان میں 3-4 ادارے ہیں جو کرپشن کے اوپر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں۔ سیاسی طور پر، پارلیمنٹری طور پر وہ ہے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، جی ہاں، اس میں پارلیمنٹیرینز ہیں جو حساب کتاب لیتے ہیں، اس پہ ہی بات کریں گے کہ انہوں نے بھی کیا یہاں پہ ہاتھ دکھائے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہے نیب کا ادارہ، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کی بھی جو باتیں ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیا یہ صرف بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے کہ نیب نے کچھ کیا ہے یا کہ کچھ کر پائے گا؟ اول تو ہم نے اس کے چیئرمین ہی ابھی تک آتے جاتے دیکھے ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ کوئی اتنے کلین ریکارڈ کے نہیں ہیں۔ پھر ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA، اس کے مختلف ڈی جیز کے آپ ذکر سن چکے ہیں۔ کسی کو سپریم کورٹ نے اٹھا کے پھینکا تو کسی کو بیوروکریسی نے آگے کیا، کوئی کسی کی وفاداریاں کر رہا ہے، اگر وفاداری نہیں کر رہے تو ملک کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ پھر صوبائی لیول پہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس، انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ اگر یہ سارے ادارے یا ان میں سے آدھے بھی کام کر رہے ہوتے تو آج ملک میں وہ حالات نہ ہوتے جو کہ آج ہیں۔ اس ساری چیزوں میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں رؤف کلاسرا صاحب، ہیں ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے دنیا نیوز کے، سینئر صحافی، بہت زیادہ انہوں نے اس کرپشن پہ لکھا ہے۔ ان کے ساتھ ہیں عمر چیمہ، ویری سینئر جرنلسٹ، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، دا نیوز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ہمارے پرانے کلیگ ہیں، اور جب یہ ایوارڈ نہیں لے رہے ہوتے دنیا میں ایک یا دوسری کا سے تو بہت زبردست قسم کی انویسٹیگیٹو سٹوریز کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ان کے بال بھی کاٹ دیے، ان کی بھویں بھی مونڈی، ان کو مار بھی بڑی ٹکا کے پڑی تھی، بالکل، لیکن ان کی حرکتیں ابھی بھی وہی ہیں، شکر ہے۔ لاہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسنین احمد صاحب، یہ DG نیب ہیں پنجاب کے۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ دونوں حضرات کی اجازت ہے DG نیب سے شروع کر لیں، اجازت ہمارے ہاتھ میں آ ہی گئے ہیں۔ حسنین صاحب چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں۔ پنجاب سے ہم اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ 60% ہے پاکستان کا، بڑے بڑے دعوے چلتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی بڑے دعوے کیے۔ میں 2-3 کیسز پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے، مجھے یاد ہے، پریس ریلیزز نکالی، باتیں کی کہ جی ہم نے 5 ارب اکٹھا کر لیا ڈیفالٹر سے، بجلی کی اور یہ اور وہ، لیکن پھر نیب سائڈ پہ ہو گئی۔ ایک زمانے میں کہا، آپ نے کہا ہمارے پاس بڑی لسٹیں آ گئی، اس ملک کا 2 ہی سب سے بڑے مسئلے ہیں، یا بجلی کی چوری یا دوسری کرپشن۔ نیب نے ان دونوں ہاتھوں میں بڑی ناکامی سی نظر آئی ہے۔ باقی چیئرمین والے کے بعد میں بات کریں گے۔ پنجاب نیب کے ہی بتا دیں گے آپ لوگوں نے کوئی کام دکھایا کہ نہیں؟ بہت شکریہ مالک، آج کے دن کے حوالے سے مجھے یہاں موقع دینے کا۔ آپ نے جو 5 ارب کی ریکوری میں ہمارے کردار کا ذکر کیا ہے، یہ صرف اور صرف نیب پنجاب کی حد تک ہے۔ اوورآل نیب میں اس سے شاید زیادہ ریکوری ہوئی ہوگی، اور یہ درست ہے کہ یہ جو ریکوری شروع میں مہم شروع ہوئی تھی یہ وابڈا کے اپنے کہنے پہ ہوئی تھی۔ یقیناً بلوں کی جو کلیکشن ہے کسی بھی سروس ڈپارٹمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ میں بالکل بلا تأمل اس چیز کو شیئر کرتا چلا جاؤں کہ جب یہ شروع میں آیا تو مجھے بھی تھوڑی سی ریلیکٹنس تھی کہ یہ ہم کیوں یہ کام کریں، یہ تو ادارے کا اپنا کام ہے، کیونکہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے بہرکیف۔ لیکن قانون کے مطابق یہ بالکل اس کے اندر پروویژن موجود ہے کہ اگر کسی سرکاری ادارے کا کوئی ڈیفالٹر ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ہمیں قانون پتا ہے۔ حسنین صاحب یہ بتائیں کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں میرے پاس لسٹیں آئی ہیں اور ہم نے اس کے اوپر بالکل تن دہی کے ساتھ اور بالکل مستعدی کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور 6 ماہ کے اندر ہم نے ریکارڈ مدت میں 5 ارب روپے اکٹھے بھی کیے ہیں ڈیفالٹرز کے ساتھ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوا۔ اس کے بعد ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے اس کے اوپر اس کا یہ سٹانس ہے کہ ابھی مزید اس کو نیب اس کے اندر انٹروین نہ کرے۔ کوئی وجہ بتائی؟ اس کی وجہ تو میرے پاس نہیں ہے جی، وجہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اسی پہ بات بڑھاتے ہیں آگے۔ میں اصل میں ناظرین اسی لیے بات یہ کھولی تھی، میں نے ایک ایگزامپل اس لیے لیا تھا کہ جب یہاں پہ کوئی مہم چلتی بھی ہے تو پھر بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ راستیں کھینچ دی جاتی ہیں کرپشن کی،
اور اگر میں صرف کچھ نام ہی آپ سے شیئر کر لوں بجلی کے اوپر سے صرف پنجاب کے اندر سے تو بڑے بڑے نام ہیں. مثلا غلام مصطفیٰ کھر صاحب تھے, ان سے 80 لاکھ ریکور ہو چکا ہے, ابھی تھوڑا سا اور بھی پڑا ہوا ہے. جعفر لغاری صاحب ہیں 9 لاکھ انہوں نے بھی دیا ہے. شاہ جیونا کا جو گروپ ہے 70 لاکھ سے زیادہ ابھی ان کا بھی انہوں نے دینا ہے. ہمارے ایک میڈیا کے گروپ ہیں, ہم شرم سے ہم بات نہیں کر سکتے, 80 لاکھ انہوں نے دینا ہے, جس میں صرف 40 لاکھ ابھی دے چکے ہیں. ایک گروپ ہے بہت مضبوط فیصل آباد کا ہے, اس کو کہتے ہیں کسان اتحاد, اسے کچھ 17,000 ممبر ہیں. تو حسنین صاحب آپ تو نہیں بولے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جب نیب نے یہاں پہ ہاتھ ڈالا تو اس گروپ کو ایک پروونشل صوبائی وزیر کی بہت پشپنائی حاصل ہے اور انہوں نے کروڑوں روپے دینے ہیں. لیکن جب کسان اتحاد پہ ہاتھ ڈالا تو پھر اس کے بعد پوری مشینری حرکت میں آ گئی اور کم از کم پنجاب تک کی حد تک نیب پہ دروازے بند کر دیے کہ آپ ڈیفالٹرز پہ نہیں جائیں گے. اس پہ اور بات بھی کریں گے. رؤوف صاحب اگر اجازت ہو تو ایک دو سوالات میں بھی پوچھ لوں. حسنین صاحب سے ملاقات نے اینڈ نو ڈس ریسپیکٹ ٹو حسنین صاحب, مطلب کوئی پرسنل بات نہیں ہو رہی. نیب کیسے جا کے کسی کو یہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے؟ ان کا اپنا ہاؤسنگ آرڈر ہے, ان سے پوچھیں حسنین صاحب سے آپ کے کتنے آپ کے افسر تھے جو پچھلے دن انہوں نے ڈسمس کیے ہیں, جو خود یہ کرپشن کر رہے تھے اور پیسے کھا رہے تھے, ان کا نام نہیں بتائیں گے یہ آپ کو. ہم نے یہیں اسی پروگرام میں بیٹھ کے بتایا تھا نیب کے کتنے چیئرمین, ان کے کتنے برگیڈیئر, ان کے کتنے پلی بارگین والے ڈیل میکرز نے اقبال زید احمد سے انہوں نے کوٹے لیے ہیں. کیا نیب کو ضرورت ہوئی ہے جب نیب کے چیئرمین, ان کے افسر, ان کے پلی بارگین والے خود کرپشن میں ملوث ہیں, ان کے پاس کیا مارل اتھارٹی ہے کہ میرے پاس آ جائیں کہ آپ نے بجلی کا بل نہیں دیا؟ ذرا مجھے ان سے یہ سوال کا جواب لے دیں. چلے حسنین صاحب ایسے یہ بتائیں نیب اپنے افسروں کے بارے میں کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں نیب کے اندر میں بڑی مؤدبانہ طریقے سے یہ آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں کہ کلاسا صاحب بہت ہی ماشاءاللہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور مجھے ان کی بہت تعظیم ہے. لیکن میں یہ ضرور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نیب کے اندر بڑا اسٹرانگ انٹرنل میکانزم ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ رپورٹ ہو جاتا ہے, جبکہ دوسرے محکمے کے اندر یہ سامنے نہیں آتا اور پرسیپشن اسی چیز سے بنتی ہے. لیکن بات تو یہ ہے نا, اگر نیب کے فارمر چیئرمین یا سٹنگ افسران بڑے بڑے, جیسا ایل پی جی کا ہم ایگزامپل لے لیں, جنہوں نے کوٹاز لے لیے جس سے ابھی تک مہینے کا 35 لاکھ کے وظیفہ لگا ہوا ہے, تو پھر اس ادارے کی ساکھ کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان تو اٹھ جاتے ہیں. میں آپ کے سوال کے بارے میں چونکہ نیب پنجاب اس کے کسی کوٹے کے ساتھ کوئی کیس ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور میرے پاس اس کے فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں, سو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. اچھا ایک سوال میں کر لوں پھر میں آتا ہوں. مجھے آپ کے ایک فارمر ڈپٹی چیئرمین نے ایک بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جی نیب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام افسران کو سب کو بڑی زبردست ٹریننگ دی, انٹرنیشنل کورسز کرائے, لیکن جو ججز ہیں نیب وغیرہ کے ان کی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی, تو ہم جتنی مرضی محنت کریں جب کیس وہاں جاتا ہے تو دقیانوسی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور لوگ چھٹ جاتے ہیں. کیا یہ پرابلم ہے پروسیجر میں آپ کے؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ نیب کورٹس ہیں. نیب کی کورٹس نہیں ہوتی. نیب ایک ادارہ ہے جو صرف تحقیقات کرتا ہے, جو ثبوت اکٹھے کرتا ہے. نہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ججز کی انہوں نے بات یہ نہیں کی کہ نیب کی کورٹس, انہوں نے کہا کہ جو ججز ہیں ان کو ہم نے ماڈرن وائٹ کالر کرائم کی ٹریننگ نہیں دی, تو اس لیے نیب جیسا مرضی کیس بنا کے لے جائے, وہ ججز وائٹ کالر کرائم کو اس طرح نہیں سمجھتے, تو نیب کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کروانی چاہیے تھی جس طرح بھی. کیا یہ پرابلم ہے؟ نہیں میں اس چیز سے یہ کسی کا ذاتی خیال ضرور ہو سکتا ہے, لیکن میرا یہ خیال نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ ایک اچھے تحقیقاتی ادارے کے طور پہ کام کرتے ہیں اور آپ ثبوت اکٹھے کرتے ہیں, آپ اس کیس کو تیار کرتے ہیں اور جج صاحب کے سامنے لے کے جاتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی. عمر چیمہ صاحب جتنے ادارے ہم نے دیکھے ہیں سارے ادارے خود کرپٹ ہو چکے ہیں, کیا ہوگا, کس طرح چلے گی بات؟ دیکھیں مالک صاحب, جن ممالک کی ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ جو لیسٹ کرپٹ, سب سے کم جدھر کرپشن ہے, ان میں کسی جگہ پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ موجود ہی نہیں ہے. آپ سنگاپور کی مثال لے لیں, آپ نیوزی لینڈ کی مثال لے لیں, آپ ڈنمارک کی مثال لے لیں, کسی جگہ بھی نہیں ہے. یہ جب 70s میں کوئی ہانگ کانگ میں سلسلہ شروع ہوا تو ادھر سے یہ اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشن بننا شروع ہوئے. اب ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے, وہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ہو یا پچھلی گورنمنٹ ہو, وہ اس طرح کے اداروں کو خود مختار نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین جو ہے وہ ہماری مرضی سے چلے
چیئرمین اسی طرح کے لگاتے ہیں. ادھر صرف گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, ادھر ایسے چیئرمین لگ جائے تو سپریم کورٹ نہیں رہنے دیتی, کیا کرے؟ اب یہی ہے نا کہ آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے نا, وہ بھی تو کہ رول کے بنیاد پہ ان کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہے نا. اب یہ ہے کہ ادھر تو ایسے ایسے اسٹرانگ انڈیویجولز ہیں, ملک ریاض صاحب جیسے, جنہوں نے اپنے بندے نیب میں لگائے ہوئے ہیں, جدھر جدھر ان کے کیسز ہوتے ہیں ادھر انہوں نے بندے لگائے ہوئے ہیں. یہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں نا, انہیں پوچھیں کہ جو راولپنڈی نیب ہے وہ کس کے انفلوئنس میں ہے. ہماری تو یہ ہے کہ اب آج ہم بڑے خوش ہیں, نہیں ملک ریاض صاحب کے ادھر بندے لگے ہوئے ہیں, بیریٹون کے پہلے امپلائیز سے, اب وہ جو ہیں وہ کرنل اور بریگیڈیئر جو ہیں وہ اب ریٹائرڈ جو ہیں وہ ادھر نیب کو چلا رہے ہیں. کرنل صبح صادق جو ہے ان کی مثال لے لیں. اب پرابلم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ اوپر سے شروع ہوتی ہے, ان سے لے کے ہم تک وہ لوگ کہ جو اس پہ بات کر رہے ہیں, سب کو اپنے آپ کو کلین ہونا چاہیے تاکہ ہم بات کریں. اوپر والے جو ہے ان کا ضروری صاف ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے اداروں کو انڈیپینڈنس دے. پیپلز پارٹی کے دور میں پہلے 3 سال اینٹی کرپشن ڈے نہیں منایا گیا. ریزن کیا ہے کہ نیب والے بھی ڈرتے تھے, یعنی کہ نیب اتنا خود مختار ادارہ ہے کہ وہ یہ ڈرتے تھے کہ ہم کوئی اینٹی کرپشن ڈے منائیں تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں فارغ کر دے کہ آپ جو ہے یعنی کہ کوئی زرداری صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں یا کس کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی آپ باتیں کریں, زیرو ٹالرنس, یہ وہ سارے گسے پیٹے نہ رہے ہیں. جب تک آپ ان اداروں کی خود مختاری کے لیے کوئی لیجسلیشن نہیں کرتے, جب تک آپ اداروں کو اسٹرانگ نہیں کرتے, شخصیات کو اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری جو ہے ہم باتیں کرتے رہیں گے ہر سال. یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو پہلے آرڈیننس تھا, جو کہ آپ بطور حق ہے آپ کا انفارمیشن لے لے اداروں کے اوپر, وہ ابھی تک آرڈیننس ابھی تک اس پہ فائنل نہیں ہو رہا, اس سے فرق پڑے گا؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک اچھا ایک معلومات تک رسائی کے لیے ایک اچھا قانون لے آئیں تو آپ کا یہ 75% کام ویسے حل ہو جاتا ہے. کیونکہ ہر آدمی کو پتہ ہے, جدھر بھی بیٹھا ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ کل ہمیں اس بارے میں کوئی پوچھ سکتا ہے. تو اگر اور زیادہ نہیں ان پہ اگر کوئی فرق پڑے گا, کہ ان کو کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم وہ پبلک کے سامنے تو آئیں گے نا وہ کیا کر رہے ہیں. رؤف کلاسرا, یہ بتاؤ یار, یہ جو آپ کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے یہ زبردست ہے, پارلیمنٹیرینز کی ہے, یہ رول نہیں پلے کر سکتی؟ کیسے رول پلے کرے؟ مثلا میں آپ کو 2-4 باتیں بتاؤں. ابھی اس کے جو چیئرمین آ رہے ہیں وہ ہمارے دوست, آپ کے سب کے دوست ہیں, بڑے جو پاپولر ہیں, وہ خورشید شاہ صاحب آ رہے ہیں. اب ہونا کیا ہے, خورشید شاہ صاحب پہ نیب کے 2 کیسز چل رہے ہیں کراچی میں, الیگل انہوں نے مین سے ایسٹس بنوائے تھے, اور رضا ربانی صاحب ان کے وکیل ہیں, جو خود نیب کو اکیوز ہیں اور ان کو مطلوب ہیں, وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چلائیں گے. آڈیٹر جناب پاکستان جنہوں نے ان پہ آڈر رپورٹیں بنائی ہیں, اب تمام کی تمام جو پیپلز پارٹی کا 5 سالہ مار دھاڑ کا دور تھا اس کی آڈر رپورٹس پیش ہونی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. اور وہاں پہ ہونا کیا ہے, آگے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے وہ چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں. اچھا وہی لوگ بیٹھے ہیں, اب اس میں نوید قمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں اسی طرح آپ نواز لیگ کے لوگ دیکھ لیں. یہ مل ملاپ کا ایسا خوبصورت انہوں نے دھندا بنا لیا ہے جس سے آپ کہیں نکل ہی نہیں سکتے. یہ پوری جو ٹاپ کی کلاس ہے, آپ ایلیٹ کلاس ہے, پولیٹیکل ایلیٹ ہو, آپ کی بیوروکریسی, سول ملٹری, ایون میڈیا بھی بڑی حد تک ہم ان کے ساتھ مل چکے ہیں. یہ مان لیں یہ بات, ایک انہولی الائنس بن چکا ہے. ہم ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو آ کے جہاں پہ کوئی پھنس جائے اس میں سے اس کو نکال لیتے ہیں. یہ کوئی ایسا بندہ, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے چیئرمین نیب نہیں لگائیں گے, ڈی جی, آپ 2 ڈی جی آئے تھے, ان سے ایکسیپٹ نہیں ہو سکے. ایک ڈی جی طارق پرویز آئے تھے, ایک طارق کھوس آئے تھے, ان کا وزیر اعظم گیلانی نے حشر کر کے رکھ دیا, جیتے نکالا نہیں ان کو, وہ اپنے گھر نہیں بیٹھے. ایسے سیم ان کو دیکھ لیں, ایک طارق ملک آ گئے, نادرا کے چیئرمین آ گئے, جب تک راتوں رات آپریشن نہیں کیا گیا اور ان کی بیوی کو, طارق ملک کی بیوی کو 2:30 بجے اٹھا کے ان کے ہاتھ میں ایک چیک اور میاں کی برطرفی کا آرڈر نہیں دیا گیا, یہ بھی نہیں بیٹھے. ان کا طریقہ واردات دیکھیں, سٹائل دیکھیں, گورننس دیکھیں. شہنشاہ اکبر بھی آ جاتا, وہ بھی بیچارہ جیلس ہوتا ہوگا اپنی قبر میں پڑا ہوا کہ یار میں کس دور میں زندہ تھا, آج کے دور میں زندہ رہتا کہ میرے پاس اتنی پاورز ہوتی. آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سا ٹول بن چکی. آج کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں, بلند اختر رانا صاحب کی میں بڑی عزت کرتا تھا, میں کہ شاید بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں, ایڈیٹر جنرل ابھی بھی ہیں. ان کے ایڈیٹر جنرل جو ہیں وہ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں آج کل اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے کہ ہم نے جا کے طارق ملک پہ ہم نے 4 شیٹ کیسے بنانی ہے. وہ براہ راست اپنی رپورٹیں اٹھا کے ایاز صادق سے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان کی گفتگو ٹیپ کی گئی ہے. یہ کل ٹریبیون کی اسد کھرل کی سٹوری ہے, پڑھ لیں کہ جو ان کے ایاز صادق صاحب کی اور ایڈیٹر جناب پاکستان آفس کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے کہ طارق ملک کو کیسے فکس کرنا ہے, وہ جناب اس کی پوری کی پوری اس نے رپورٹ چھاپی ہے کل اس اسد کھرل نے. یہ لیول ہو چکا ہے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کا, جو بات چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کیپیسٹی ختم ہوگی. اب وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹرائی کرنا ہے, جنہوں نے ان کو ڈسپلن کرنا ہے, وہ کہتے ہیں نا, یہ پنجابی کی مثال ہے چوری کی, کتی چوروں کے ساتھ مل چکی ہے. آپ کی موسٹلی بیوروکریسی, جو میرا تجربہ ہے ایز اے رپورٹر, مجھے آپ کا نہیں پتا, 99% یہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ان کو رولز بتاتے ہیں, پوری ہیلپ کرتے ہیں. حسنان صاحب, آپ لوگوں میں کتنا پولیٹیکل پریشر ہے اس وقت؟
دیکھیں دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمان حاضر ناظر رکھ کے بات کیجیے گا. میں آپ کے ساتھ بالکل ایمانداری کے ساتھ بات کروں گا اور میں آپ کے ساتھ بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے تک آج تک نہ تو کوئی پولیٹیکل پریشر میرے تک پاس آن ہوا ہے اور نہ مجھے کبھی کسی نے کچھ کہا ہے. میرے پاس جتنے کیسز ہیں میں آپ کے ساتھ یہ بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ وہ میرے پاس تمام کیسز میرٹ کی بنیاد پہ قانون کے مطابق ہوتے ہیں. اور میرے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں آپ کو بالکل اپنی ذات کی حد تک یہ بتا سکتا ہوں. اور چونکہ میں ڈائریکٹر جنرل ہوں اس وقت نیب پنجاب کا, تو نیب پنجاب کی حد تک میں حسنین صاحب 2-3 آپ سے کیسز پوچھتا ہوں جس میں میں بجلی کا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ اس کو ڈیل بھی کر رہے ہیں. میرے پاس کاغذ پڑا ہوا ہے, اس میں ایئر ایونیو ہے, ان کا بھی کوئی 25 کروڑ آپ لوگ نہیں لے سکے. میپل لیف میں 23 کروڑ میں سے صرف 9 کروڑ آپ لوگوں نے لیا. اسی طرح ستارہ کیمیکلز وغیرہ ہیں, 19 کروڑ میں سے صرف 6 کروڑ آپ نے لیا. اسی طرح کالونی ٹیکسٹائلز ہیں, فیصل آباد اسٹیل ہے, ایک پوری لسٹ ہے, کروڑوں روپے ہیں. پھر تو وہ کہیں بات لگتی نہیں ہے کہ شاید جس طرح کلاسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں بڑی بڑی پارٹیز ہیں ان کو نیب خود راستے بناتی ہے. جی بالکل نہیں مالک, یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو یہ 5 بلین کی ریکوری نہ ہوتی. ہم نے اس میں بلا تخصیص اور بلا تفریق ہر بندے کے ساتھ 40-45 ارب روپے کی آپ لوگوں نے ریکوری کی. اس میں سے 5 آپ مجھے اس 40 کا بتائیں جو 40 آپ نہیں کیا آپ نے. دیکھیں میں اب آپ سے جو گزارش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیفالٹ کی اماؤنٹ مجھے دی گئی ہے یہ سال ہر سال کے ڈیفالٹ ہیں, یہ ایک دن کا ڈیفالٹ نہیں ہے. ہم نے 6 ماہ کے عرصے میں 5 ارب روپے ریکور کیے ہیں. اور یہ ریکوری کا میں نے جب میں قانون کی بات کروں گا آپ کہیں گے قانون ہمیں نہ بتائیں کیونکہ قانون ہمیں پتہ ہے, لیکن قانون کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ کا ڈیفالٹ ہوگا وہ نیب کو کہے گا کہ جی ہمیں یہ ہمارا ڈیفالٹ ہے کیونکہ یہ بنیادی کام اس ڈپارٹمنٹ کا ہے, ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اگر وہ ڈپارٹمنٹ ہی کہہ دے کہ اب اس کے اوپر کام روک دیا جائے تو آپ اس میں نیب کو کیسے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ چلیں اس پہ ابھی ایک ناظرین مجھے ایک بریک لینا ہے, لیکن میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, اس پہ میں تمام دوستوں سے بات کروں گا اور حسنین صاحب سے بھی کروں گا. نیب کا قانون بھی ایک مذاق ہے. اگر آپ نے مثلاً 1 ارب چوری کر لیا اور آپ جا کے نیب کو کہتے ہیں کہ میں 1 ارب واپس کر دیتا ہوں تو پلی بارگین میں اور نیب مان جاتی ہے تو آپ گھر جا سکتے ہیں. اس قانون میں یہ منیمم نہیں ہے کہ کم از کم آپ 2 سال یا 1 سال جیل کاٹیں گے, کم از کم اتنا جرمانہ ہوگا. تو اگر نیب کا بدعنوان افسر ہو اور آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت پیسے ہوں تو آپ کی پلی بارگین ماننے پہ بھی بہت لوگوں کے ارب پتی اور کروڑ پتی ہو سکتے ہیں. یہ قانون اگر ہوتے ہوئے کس طرح اس ملک میں کرپشن رکے گی؟ لیکن نیب نے اس کے علاوہ باقی باتیں بھی کریں گے اور ابھی کچھ نام بھی آئیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ $42 ملین مہینے کا اس ملک میں کون کما رہا ہے غیر قانونی پیسہ جو قانونی طور پر اس ملک کو ٹیکہ لگایا جا رہا ہے. اس بریک کے اندر آپ حساب کر لیجئے گا کہ $42 ملین روپے کتنے بنتے ہیں, اربوں میں بنتے ہیں. بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. باقی بحث تو آگے چلے گی. میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کون 42 جس کو کہتے ہیں $42 ملین $42 ملین یہ تقریباً 4.5 ارب کے لگ بھگ بن جاتا ہے. سال کا 54 بلین کا یہ ٹیکہ ہے. یہ ہے جو انلیگل ٹریفک آ رہی ہے, جو کالز آتی ہیں, باہر کی کال آتی ہے اور آپ کے فون پہ لوکل نمبر آتا ہے سب کچھ. یہ اگلے 1-2 دنوں میں اس پہ پروگرام کر کے میں آپ کو اس پہ نام بتاؤں گا کس نے شروع کیا, کون کر رہا ہے. بلکہ یہاں بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایون ایک سرکاری ادارے پہ بھی الزام ہے کہ وہ بھی مہینے کا $6-7 ملین اس میں سے اپنا کما رہا ہے. یہ ہے اس ملک میں کرپشن کا حال جہاں انسٹیٹیوشنلائز ہو چکا ہوا سب کچھ, جس پہ بات کریں. لیکن یہاں پہ کچھ اور ایگزامپلز بھی ہیں. کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام جب یہ اسی پہ کر رہے تھے LPG کے اوپر تو ہم نے ایک غلط نام لے لیا. ہم نے طارق حمید جنرل صاحب کے بجائے ہم نے طارق مجید کہہ دیا. ہم نے کلیئر بھی کر دیا. لیکن میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا چاہوں, بہت سے دوستوں نے اس پہ ہمارے سے کانٹیکٹ کیا, گلا بھی کیا کہ طارق مجید صاحب کا ریکارڈ اتنا کلیئر ہے جنرل صاحب کا ریٹائرڈ کا کہ انفیکٹ ان کو آفر بھی ہوئی تھی LPG کے کوٹے کی اور یہ کچھ ان جنرلوں میں سے ہیں جنہوں نے واقعی اس کو انکار کر دیا, فوراً لے نہیں لیا اور نہ ہی نیب کی طرح باقی افسران کی طرح وہ کر لیا. حسنین صاحب سوال میرا آپ سے بڑا سمپل ہے, یہ جو پلی بارگین کا ڈرامہ ہوتا ہے کیا یہ قانون میں بہت بڑا سکم نہیں ہے کہ میں ایک ڈائس رول کر دوں, چلیں اگر داؤ لگ گیا تو لگ گیا, نہ لگا تو چلیں میں پلی بارگین کر کے کر دوں. کوئی ہونا نہیں چاہیے منیمم
کہ کم از کم منیمم آپ کو سزا ملے گی ہر قیمت پہ, منیمم 1.5 گنا جرمانہ ضرور ہوگا اصل رقم کے ساتھ. یہ تو بالکل آپ ٹرائی ماریں اور نکل جائیں. کیا یہ قانون میں نقص نہیں ہے؟ دیکھیں مالک, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک خیال یہ ہے کہ آپ ایک مجرم کو پکڑیں اور اس کو ٹانگ دیں اور اس کو سزا لازم دے دیں, اور سزا بھی ایسی کہ جیل والی سزا دے دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس سے ریکوری کریں. اور میں یہاں یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ جو پلی بارگین کا کانسیپٹ ہے یہ کوئی صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, اور یہ کسی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے, بلکہ یہ دنیا کے انتہائی مہذب ترین ممالک میں امریکن کرمنل پریکٹس کوڈ سے یہ لیا گیا تھا. اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو آدمی پلی بارگین کرتا ہے ہوتا کیا ہے, پلی بارگین کی نسبت, یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر وہ 100 ارب کی کرتا ہے, کرپشن کرتا ہے, 100 ارب دیتا ہے, ہاتھ جھاڑتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. وہ بالکل مجرم ڈکلیئر کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو گلٹی پلی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ پبلک آفس ہولڈ کرنے سے باہر ہو جاتا ہے. اس کے اوپر وہ تمام قدغن لگتی ہے جو کسی دوسرے مجرم پہ لگتی ہیں. اس کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اسی طرح سے لونز یا کوئی فیسلٹی ایکسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. لیکن حسنین صاحب, کیا مہذب ملکوں میں جو وہاں کا پلی بارگیننگ کا ہیڈ ہوتا ہے, کیا وہ پھر ایل پی جی کے کوٹے لیتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا آپ سوال کر رہے ہیں کہ جس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہوگا, کیونکہ مجھے ایک سوال اور ہے جس کا مجھے آپ جواب دیں. ایک سوال میرا اور ہے کہ جب نیب کے پاس انفارمیشن آتی ہے, مثلا جس طرح یہی ہے, اگر آپ کے 3 جنرلوں نے یا 2-3 دوسرے افسروں نے اگر انہوں نے یہ لیے ایل پی جی کے کوٹے اور دوسرے, تو ان کے خلاف نیب بس خود کارروائی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو پبلک ڈومین کی انفارمیشن ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بالکل کارروائی ہوتی ہے, اور جب بھی کوئی نیب کی کسی افسر کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے یا کوئی رپورٹ آتی ہے تو نیب اس کو پرائیورٹی نمبر 1 پہ رکھتا ہے. اگر آپ نیب کے آفینسز کے اندر پرائیورٹیز کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو خود احتسابی کا عمل ہے وہ ہماری پرائیورٹی نمبر 1 ہے. لیکن کوئی کام کریں, جی ایک سیکنڈ, حسنین صاحب بڑے آنریبل آفیسر ہیں, ایک کام کریں, ہم ان کے نالج میں لا رہے ہیں, اس کو فارمل کمپلینٹ کی شکل دیں, ایویڈنسز ان کو بھیج دیتے ہیں, یہ نوٹسز تو بھیجیں, جنرل خالد مقبول صاحب کو بھیجیں, وہیں پنجاب میں ہی رہتے ہیں, منیر حفیظ صاحب کو بھیج دیں, جنرل معین الدین حیدر صاحب کراچی رہتے ہیں, یہ جنرل یہ ہو گئے طارق حمید صاحب جن کی آپ بات کریں پلی بارگین کے ہیں, نیب کے 10 اور افسران ہیں جو اس وقت فوج سے آئے ہوئے جنہوں نے کوٹے لیے ہیں. ایک انہیں کہیں تھوڑی سی جرات دکھائیں کہ وہ پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں. آپ حسین صاحب پسند نہیں آ رہے؟ نہیں, پسند کی بات نہیں ہے بھائی, بات سنیں, ہمارا بھی تو کام ہیزرڈز ہیں, آپ کے لیے ہیزرڈز نہیں ہیں. حچیمہ صاحب ہیزرڈ میں سے نہیں گزرے, ان پہ ٹارچر نہیں ہوئے, ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی گئی. پھر آپ آئیں, پھر نہ آئیں, پھر گھر بیٹھے کامنر کی طرح بہیو کریں. اگر آپ ان کو ٹیک آن نہیں کر سکتے, بعض پروفیشن ایسے ہیں جو خطرناک پروفیشن سمجھے جاتے ہیں, جرنلزم ان میں سے ایک ہے, ان میں سے نیب ان میں سے ہوگا, ایف آئی اے ہوگا, اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہوں گے جہاں پہ تھریٹس ہیں آپ کو, پھر نہ کریں. اگر آپ اس پبلک آفس کی ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتے, کسی آفس کی اپنے پروفیشن کی اس میں نہیں پوری کر سکتے, پھر آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے. پھر آپ ایک منٹ سر, آپ کو کوئی رائٹ نہیں, پٹواری کو پکڑ لیں, میں نے بجلی کا بل نہیں دیا, ڈر آئے جی رؤف صاحب کو پھاڑ لیں, انہوں نے 50,000 روپیہ دینا ہے, پھر ان کے پاس مارل گراؤنڈز نہیں ہیں. نیب کا آپ کو ایک اور بہت بڑی کرپشن کی مثال دوں, یہاں پہ زبیدہ جلال پہ کیس آیا, وہ توانا پاکستان کے بچوں کا دودھ کے پیسے کھا پی گئی. انہوں نے یہاں سے دبئی سے میں آ کے دبئی میں ٹرانزیکشن کروائی, وہاں سے پیسہ ملیشیا لے کے گئیں. اس کے بعد انہوں نے جو وہاں پہ دودھ کے مالک تھے لاہور کے تھے, ان کو گرفتار کر لیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایویڈنس دینے کو تیار ہے کہ زبیدہ جلال کو ہم نے اس میں 16 کروڑ روپے کے قریب دبئی میں کیسے ٹرانسفر کیے. ان کے جو ایف آئی ایس افسران آئے ہوئے تھے اور دوسرے نیب, انہوں نے کہا ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہمیں پیسے دے دو. کیوں؟ ان کو 25% ملنا تھا اس میں. یہ اپنا پیسہ سامنے رکھ کے پچھلے 5-6 سالوں میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ نیب کی اکاؤنٹیبلٹی یا کورٹس بنے ہوئے ہیں؟ کتنے ٹرائل کیے انہوں نے, کتنے لوگوں کو سزا دلوائی ہے؟ آپ کا آلموسٹ زیرو ٹرائل اور کنوکشن ریٹ ہے ان کا. ریزن تنخواہیں یہ لے رہے ہیں, پیسے یہ لے رہے ہیں, پاکس یہ لے رہے ہیں. کورٹس تو ان کی نہیں ہے نا سر, اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ان کی ہیں. آپ اس میں کنفیوز نہ ہوں, ایک جنرل کورٹس ہیں, ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے علیحدہ جج ہیں. جب یہ کسی دور میں مشرف صاحب کا جب یہاں پہ یہ طوطی بولتا تھا, یہ باقاعدہ نیب افسران پچھلے دفتر میں بیٹھ کے ججمنٹ لکھ کے جج صاحب کو پکڑا دیتے تھے, اور مصروف جا کے ان کو وہ کرتے تھے. بہت سارے لوگوں کو ان کی عدالتوں میں ہارٹ اٹیکس ہوئے ہیں. تو یہ کہہ دینا جی کہ اب اسی کو فارمل کمپلینٹ سمجھے نا, جو ہم بتا رہے ہیں کہ نیب کے 2 چیئرمین, جنرل معین الدین حیدر صاحب, ان کے نیب کے یہ ہو گئے طارق حمید صاحب ہو گئے جو پلی بارگین کے ہیڈ تھے, انہوں نے 2 کوٹے لیے, اپنی بیوی کے نام پہ بھی لیا اور اپنی بچی کے نام پہ بھی لیا. اور بھی بہت سارے نیب کے افسران ہیں ملٹری کے جنہوں نے کوٹے لیے. حسنین صاحب شروع کر دیں کاروائی, کیوں نہیں کرتے؟ ہی از سپوز ٹو ڈو دیٹ. ایک پٹواری کو پکڑ لیں گے, کلرک کو پکڑ لیں گے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو یہ دوبارہ وضاحت کر دوں, کلاسٹرا صاحب آپ پھنس گئے ہیں پروگرام میں. نہیں, میں بالکل نہیں. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے.
جو ہم ہر چیز کو اپنے اس کے قانون کے مطابق کرتے ہیں اور بالکل میرٹ پہ کرتے ہیں, بالکل نہ تو ہم پھنستے ہیں اور نہ ہم ڈرتے ہیں. بالکل کلاسرا صاحب نے درست فرمایا ہے کہ جی کچھ پروفیشن ایسے ہیں جو ہیزرٹس کے ساتھ ہیں اور ان ہیزرٹس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, تبھی ہم اس پوزیشن پر ہیں, ورنہ تو ہمیں واقعی اس پوزیشن پہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. وہ بالکل بجا کہہ رہے ہیں اس بارے میں. لیکن میں ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ 2-3 باتیں اکٹھی ہو گئی. ایک بات تو یہ ہے کہ قانون کے مطابق کیا ہونا کیا ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جی کیا اس کے اندر ہیزرڈ ہے, تو بالکل ہے, ہیزرڈ ہے, لیکن ہمارا ایک سسٹم ایسا ہے کہ جس میں کوئی ایک انڈیویجول کسی اگر کیس کے اوپر اثر انداز ہونا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا. یہ بھی میں وضاحت کرتا چلا جاؤں. اور دوسری بات بار بار یہ ہوتی ہے کہ نیب کے اندر اپنے جج ہیں, نیب کے اندر اپنے کورٹس اپنے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ یہ کورٹس کے اندر جو ججز اپوائنٹ کرتے ہیں وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ان کو ڈیزیگنیٹ کرتے ہیں. یہ نارمل جوڈیشری کے ججز ہوتے ہیں, وہ اس کام کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنے ٹینیور کے مطابق کام کرتے ہیں اس میں. اچھا ایک میرا مشورہ ہے مالک صاحب, چھوٹا سا, چیمہ صاحب کو ٹائم نہیں مل رہا, جسٹ چھوٹا سا, یہ نیب کورٹس بند کر دیں سر, آپ یہ پراسیکیوشن وغیرہ بند کر دیں. آپ کو میرے اوپر شک ہے کہ رؤوف صاحب نے کوئی 2-2.5 ارب روپے کی ڈز ماری ہے, مجھے پکڑ لیں, 90 دن مجھے رکھیں, مجھے راضی کریں, میں آپ اس میں سے 1.5 ارب دے گا. آپ پیسے لیں, اپنا حصہ اپنے پاس 25% نیب رکھ لیں, اس لیے باقی جو اخراجات ہو رہے ہیں بالکل یہ بارگیننگ ایجنٹ بن چکے ہیں, بن نہ جائیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, مجھے بتائیں 5 سالوں میں ان کا کنوکشن ریٹ کتنا ہے, کتنے لوگوں کو سزائیں دلوائی گئی. مجھے بتاؤ لگتا یہ ہے کہ صرف مالک اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کنوکشن ریٹ بتا دوں, اگر اجازت دیں آپ مجھے تو. جی اور اس میں نام بھی بتا دیجیے, دیکھیں پٹواری ہوں گے, کلرک ہوں گے, اس میں چھوٹا سٹاف ہوگا. بڑا نام بتائیے. دیکھیں میں بتا دوں کہ میں اس میں کسی حد تک تمانیت کے ساتھ یہ آپ کو عرض کروں کہ جو اس وقت تمام دنیا میں انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں اس میں نیب کا کنوکشن ریٹ اس وقت سب سے بہتر ہے. ہم 60% ہمارا کنوکشن ریٹ ہے جو کسی بھی موسٹ ماڈرن انویسٹیگیشن ایجنسی کے ایٹ پار ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ لیکن اس بات کا اس میں سب سے ضروری بات اسٹین یہ ہے, یہ مجھے بتا دیں کہ کون لوگ, کیا چھوٹے چھوٹے لوگوں پہ بڑے بڑے مقدمے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مقدمے فارغ ہو گئے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو بھی مقدمہ آتا ہے وہ اسی کے حساب سے, ہمارے لیے نہ تو کوئی چھوٹا ہے اور نہ کوئی بڑا ہے, مقدمہ ہے. اور حسنین صاحب ان جرنیلوں کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے ابھی کسی ویسے مالک صاحب میں میرے اہل حسنین صاحب سے ہم ایک غیر ضروری ڈیبیٹ میں پڑ گئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ حسنین صاحب کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, وہ کوئی بات نہیں مانیں گے. بات یہ ہے کہ جو حسنین صاحب بات کر رہے ہیں میں اس کو بھی نہیں مانتا, اور میں یہ کہتا ہوں جی کہ میں کلاسرا صاحب کی بات کو بھی نہیں مانتا. یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں. لیٹس سپوز سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پرسیپشن, کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ نیب اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں؟ نیب, ایف آئی اے, پی ایس سی, اینٹی کرپشن کے ادارے, یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں. یہ حسنین صاحب کیا کریں گے, ادھر کون سا لا چلتا ہے, لا آف کامن سینس. حسنین صاحب کو پتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم پھنستے ہیں نہ ڈرتے ہیں. بھائی وہ کسی ایسے بندے کو چیلنج کریں گے تو پھنسیں گے, اور تب بھی ڈریں گے, تب بھی لوگ آپ کو اپروچ کریں گے, تب بھی آپ کو تھریٹ کریں گے کہ ہم ادھر سے آپ کو ہٹا رہے ہیں, یا کوئی آپ کو کوئی اور تھریٹ دیں گے. جس طرح وہ کامران فیصل کو آپ دیکھیں, یہ تو اپنے ایک انویسٹیگیٹر کا کیس ابھی تک ریزالو نہیں کرتا. ایک مجھے کمرشل بریک لینا ہے, اور میں ایک سوال میرا یہ ہے سب کے لیے کہ اب ہو یہ کیا لگتا ہے اس ملک میں کہ یا میڈیا شو ڈالے, جوڈیشری اس پہ سو موٹا ایکشن لے, پھر جوڈیشری پہ الزام لگ جائے کہ جی ایکٹیویزم کر رہی ہے, اپنی حد سے آگے بڑھ رہی ہے, اور جتنے ادارے ہیں یہ بالکل ایک حد تک ناکام ہو چکے ہیں. کوئی وے آؤٹ ہے, کوئی طریقہ ہے؟ میں سب سے یہ آگے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی امید کی کرن ہے کہ کچھ کرپشن کو ہم چلیں اگر ختم نہیں کر سکتے, کم از کم اس کو ایک ان ایکسیپٹیبل چیز ہی بنا لیں. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اچھا بڑا تھوڑا سا وقت رہ گیا. اسٹین صاحب یہ بتائیں ایز این ایکسپرٹ آن اینٹی کرپشن, کیا چاہیے کہ اس ملک میں کرپشن پکڑی جائے, رکے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم برے کو برا سمجھیں اور اپنا کام ایمانداری سے کریں. اس کے اندر میں دیکھیں میں بالکل آپ بتائیں, دیکھیں میں آپ کا کیا اقدام اٹھائیں. دیکھیں میں آپ اگر مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں مالک, تو میں یہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اتنی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل مایوس نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل حالات برے ہیں,
لیکن اگر آپ یہ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ایک فیکٹر ہے, بہت سے لوگ اس پہ بھی کوشچن کرتے ہیں کیا یہ درست ہے, کیا پرسیپشن صحیح ہے. ابھی عمر چیمہ صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ کیا ہماری پرسیپشنز کیا ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں میں اور آپ ہیں جو پرسیپشنز کریٹ کرتے ہیں. کائنڈلی ناؤ پلیز لیٹ می کمپلیٹ. ایشو یہ ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو گیو اے ہوپ آلسو, وی ہیو ٹو انشور دیٹ دی تھنگس امپروو, چیزیں امپروو کریں, اور اس کو امپروو کرنے کے لیے وی آر آلسو ہیونگ اے ہولسم اسٹریٹجی. یہ سہ جیتی جو حکمت عملی ہے جس میں آپ کا نہ صرف اویئرنیس ہے, نہ صرف پریونشن ہے, انفورسمنٹ کمز نمبر 3. ہم تینوں کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہی اس کا حل ہے, اور برے کو برا سمجھیں گے. کچھ نئی قانون سازی تو نہیں چاہیے. دیکھیں امپروومنٹ کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے. یہ اگر آپ حتمی طور پہ یہ کہنا چاہیں کہ جی کوئی مزید قانون نہیں چاہیے, کوئی مزید امینڈمنٹ نہیں چاہیے, تو میرا خیال ہے میں بہت زیادتی کروں گا, کیونکہ میں آپ کو عمر چیمہ آپ سر, میں مالک صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خود مختار کریں تمام بھی ایسے اینٹی کرپشن ادارے جو ان کو. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ انڈیا میں جب ورلڈ کپ ہوا ہے پچھلے دنوں لاسٹ ایئر, تو جو ٹرافی آئی وہ ڈیوٹی کلیئر نہیں تھی, اور پرائم منسٹر آف انڈیا نے جو ٹرافی دی وہ فیک ٹرافی دی تھی کیونکہ وہ ادھر کسٹم والوں نے روک لی. یعنی یہ ایک ادارے کی سوورینٹی شو کرتے ہیں کہ وہ کتنے اٹانومس ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر اس کو معطل کر دے گا. ادارے کو جو ہے ان کو کریں. ابھی ریسنٹلی ساؤتھ افریقہ میں ایک لیجسلیشن ہو رہی ہے جس میں وہ جو اینٹی کرپشن انسٹیٹیوٹ ہے اس کے لیے اپنے جی ڈی پی کا 1% رکھ رہے ہیں کہ جتنا جی ڈی پی بڑھے گا اتنا پرسنٹیج ان کو جائے گا. آپ ایک انسینٹیو رکھ دیں لیکن کو کام کر کے دکھائیں, یعنی کہ کام امپورٹنٹ ہے. اور سب سے بڑی ادارے کو ان کی کریڈیبلٹی تب بڑھے گی, ان کی کریڈیبلٹی تب ریسٹور ہوگی جب یہ اوپر سے لوگوں کو پکڑنے شروع ہوں گے, جب یہ پرائم منسٹر پہ بات ہوگی, جب ہمیں یہ شک نہیں ہوگا. جس طرح سپریم کورٹ ہے ہمیں یہ شک تو نہیں ہوتا کہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ملی ہوئی ہے. جس دن نیب اس طرح کا ادارہ بن جائے گا ان کے بارے میں یہ پرسیپشن چینج ہوگی, اور وہ ہوگی جب ایک اٹانومس باڈی آئے گی. آپ کے لا کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا اکاؤنٹیبلٹی لا اتنی دیر سے وہ پچھلی گورنمنٹ سے ادھر پڑا ہوا ہے. موجودہ گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے, کوئی وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کا. ملک صاحب جو آپ نے بات شروع میں کی تھی, میں وہیں سے اس کو اینڈ کرتے ہیں. جس ملک میں صدر, وزیر اعظم, منسٹرز ہو از ہو پہ اسکینڈل ہو, اس پہ کیا اب آپ کو تجاویز دی جائیں یوں کر لیں. یہ کام کس نے کرنا ہے؟ ایگزیکٹو نے کرنا. ایگزیکٹو خود کرپٹ ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے مجھے بعض دفعہ سلیپ لیس نائٹس آتے ہیں کہ بچے میرے بڑے ہو رہے ہیں, جو بیٹھ کے میں یہاں پہ لوگوں کو اسکینڈل بتا رہا ہوتا ہوں کہ بچوں کے ہم کیا گرومنگ کر رہے ہیں, کیا ویلیوز رہ گئی ہیں, کہ اب یہ بات بری سمجھی نہیں جاتی. اب جس ملک میں غلط یا صحیح ہوا, چیف جسٹس کے بیٹے پہ اسکینڈل آ جائے, اب کل کو میرے بچے, مجھے نہیں پتا کل کو بڑے ہو کے وہ کیا کرتے, کس طرح کی چیزیں کرتے, میں ان کو کیسے ان کو گروم کرنا ہے نہیں کرنا, کتنا سکھا سکتے ہیں. کچھ رسپانسبلٹیز اس معاشرے کی بھی ہے. یہ جو فیملیز ہیں, ہم اپنے بچوں کو کیسے تربیت دے رہے ہیں, ان کو کس طرح کا گروم کر رہے ہیں, ان کو لالچی بنا رہے ہیں, دولت میں جا رہے ہیں. اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو آف کورس میرا بیٹا مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے رول ماڈل سمجھے گا کہ باپ میرا اگر یہ کرپشن کر رہا ہے, پیسہ کما رہا ہے, معاشرے میں عزت ہے, ہی از اے ریسپیکٹیبل مین. آپ کے معاشرے میں کسی دور میں یہ چیز ہوتی تھی کہ برے کو برا سمجھا جاتا تھا. اب سر برے کو برا نہیں سمجھا جاتا, برے وہ سمجھے جاتے. بعض دفعہ آپ اور میں چیمہ صاحب اسکینڈل کریں, آپ اور میں چیمہ صاحب اگر اسکینڈل کرتے ہیں, ہمارے اوپر ٹارگٹ یہ شروع ہو جاتا ہے, اور بہت سارے ہمارے قریب ہمارے اوپر شروع ہوتے ہیں. امید ہو تو اسٹریٹجی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, جب ملک کا صدر, اب یہ نواز شریف صاحب پہ 4 نیب کے کیسز پڑے ہیں, مجھے حسنین صاحب بتا دیں ان کا کیا سٹیٹس ہے. جب ملک کے وزیر اعظم, صدر, یہاں پہ امین فہیم, خورشید شاہ, راجہ صاحب, گیلانی صاحب, زرداری صاحب, اب اس کے بعد کس کو کیا کہیں, ختم ہوگی ایک بات. سر آپ کے سامنے ہے کہ اس ہمارے لیے بھی اینٹی کرپشن موومنٹ کی ضرورت ہے. یہ اس طرح کام نہیں چلے گا, یہ ٹاک شو سے بھی کام نہیں چلے گا. اس لیے میں کوئی آپ کو تجویز نہیں دے رہا. آپ کی ایگزیکٹو, آپ کی جوڈیشری, ہمارا میڈیا اور آپ کی سوسائٹی اوور آل ان چیزوں پہ جب تک زیرو ٹالرنس پہ نہیں جائیں گے, آپ کے معاشرے میں بہت بڑی ایک سائیکولوجیکل چینج کی ضرورت ہے جو مجھے آتے نہیں لگ رہی. اگین لاسٹ میں کہوں گا, جس ملک میں چیف جسٹس صاحب بہت آنریبل آدمی ہیں, ان کے حق میں ہم نے لکھا بھی ہے, بولے ابھی بھی سمجھتے ہیں, ان کے بیٹے پہ اسکینڈل آ جائے, اس کے بعد کیا تجویزیں دیں آپ کو اور کیا بتائیں آپ کو کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. چلیں بہت شکریہ ناظرین, آپ نے باتیں سن لی. ایک ہی فکرے میں بات ختم. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ حرام کھانے والے پہ لعنت اور اس کی عزت کرنے والے پہ بھی لعنت, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حرام کی کمائی پہ پل کے اور اس طرح کے نکلیں, تو پھر ٹھیک ہے. اور ایک چیز بڑی کلیئر ہے, قانون بھی ہیں, ادارے بھی ہیں, بات ہے سوچ اور رویے بدلنی. اگر آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم کرپٹ حرام لوگوں کھانے والوں کی عزت کرنا ہی چھوڑ دیں تو بڑا فرق پڑ جائے گا. اور جہاں تک یہ ہے, جو ہم نے نام لیے بہت سے اداروں کے, بہت سی انسٹیٹیوشنز کے, ہم نے ایک ایگزامپل دیکھ لی کہ جہاں ریکوری شروع بھی ہوئی, وہاں جب بڑے بڑے لوگوں کا نام آنے شروع ہوئے تو اسی منسٹری نے جو پہلے خود گئی نیب کے پاس کہ ریکوریز کریں, پھر اسی وزارت نے اس ریکوریز کو روک دیا. جواب دینا چاہیے واٹر اینڈ پاور کو کہ یہ کیوں روکا گیا,
کیوں نیب کو ریکوری سے روکا گیا؟ کون لوگ ہیں یہ جو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں؟ یہ کسان اتحاد، یہ فیصل آباد سٹیل، یہ کالونی ٹیکسٹائل، میپل لیف، ایئر ریونیو، یہ سارے بہت تھوڑے ہیں. اس میں 112 ارب سے زیادہ کی ڈیفالٹ صرف بجلی میں ہے. 500 سے 600 ارب روپیہ صرف ٹیکسوں میں چوری ہوتا ہے. رویے بدلنے پڑیں گے اور کم از کم کچھ نہ کریں، اور جب تک سزائیں نہیں ہوں گی تو احتجاجی صدائیں بند نہیں ہوں گی، اور جس معاشرے میں انصاف نہ ہو پھر وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.